اس وقت ہماری جو سوسائٹی ہے اس میں آرٹ اور کلچر کے فروغ کے لیے کتنا ضروری ہے اس وقت ہماری یوتھ کی؟ آج کی جو نسل ہے نا، اگر جو ڈیفیکلٹیز ہم نے دیکھی ہیں، ہم اس لیے بیچ میں ہیں کہ ہم نے دونوں دور دیکھ لیے ہیں، جس کو ہم گولڈن ایرا بولتے ہیں، ہم نے وہ بھی دیکھ لیا ہے، کتابوں کا دور دیکھا ہے، ادیبوں کا دور دیکھا ہے، انسانی لائبریریاں ہم نے دیکھ لی ہیں، کتابیں پڑھنا ہم نے دیکھ لیا ہے، اور ہم اس جنریشن کا دور بھی دیکھ رہے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح یہ لوگ آگے جا رہے ہیں اور کس طرح بھاگ رہے ہیں۔ ہم پھر بھی کنفیوز ہیں، لیکن یہ لوگ کنفیوز نہیں ہیں۔ ابھی سوسائٹی میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں کہ لوگوں نے چیزیں محسوس کرنی شروع کر دی ہیں۔ بہت سی چیزیں ایسی تھی جو ٹیبو تھی ہمارے ادھر، لیکن اب کیا ہوا کہ دھیرے دھیرے لوگ ان پر بات کرنے لگے، اور یہ مطلب کریڈٹ جاتا ہے سوشل میڈیا پہ۔ میوزک ان کے لیے جرم نہیں ہے، کہا ان کے لیے جرم نہیں ہے، تو اب ان کو جو مواقع مل رہے ہیں، اثرات ہیں ابھی اس گھٹن کے، چیزیں آہستہ آہستہ دور ہو رہی ہیں، کیونکہ یہ بچے ہمارے بچے ہیں۔ ہم ان لوگوں کے بچے تھے جنہوں نے وہ رنگ اور روشنیاں دیکھی ہوئی تھیں، تو ہمارے ذہنوں میں وہ روشنیاں تھیں۔ یہ وہ بچے ہیں جنہوں نے انہیرٹ کیا ہم سے وہ تاریکی۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں میرے عین پیچھے ایک مجسمہ موجود ہے الحمدللہ۔ ایک دور وہ تھا جب مجسمے یہاں نہیں ہوتے تھے۔ ابھی ریسنٹلی میں سعودی عرب گیا، آرٹ کی ضرورت وہاں بھی ہے۔ ان کے جتنے اسکلپچرز ہیں وہ بغیر چہرے کے جیومیٹرک پیٹرنز ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، ہمارے پاس ایک دور تھا کہ جب کولن ڈیوڈ موجود تھے، پھر ایک دور وہ آیا کہ جب ان کو منظر عام سے ہٹانے کی کوشش کی گئی۔ یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔ السلام علیکم، ریڈیو پاکستان ویڈیو پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں سجاد پرویز، اور اس وقت ہم موجود ہیں اسلامی یونیورسٹی کے کالج آف آرٹ اینڈ ڈیزائن میں، اور یہاں ہمارے ساتھ اس وقت پاکستان کے شعبہ آرٹ کلچر کے ساتھ جو منسلک سرکردہ شخصیات وہ موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ ہیں فصیح باری خان، کسی تعارف کے محتاج نہیں، نوجوان فلم ڈائریکٹر، پروڈیوسر، رائٹر، میوزک کے بڑے کمال کے یہ کمپوزر بھی ہیں، لکھتے بھی ہیں۔ آمنہ مفتی ناول نگار، اسکرپٹ رائٹر، کالمسٹ، ماریہ انصاری، اور حسنین جمال المعروف داڑھی والا۔ میں فصیح آپ سے پوچھوں گا کہ آپ بہاولپور تشریف لائے اور آپ یہ سب دیکھ رہے ہیں، اس وقت ہماری جو سوسائٹی ہے اس میں آرٹ اور کلچر کے فروغ کے لیے کتنا ضروری ہے اس وقت ہماری یوتھ کے لیے؟ آپ خود کباڑ خانہ کے نام سے آج کل ایک آپ کا چینل ہے جس کے تحت آپ شارٹ فلمز بھی پروڈیوس کر رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ہمارا سوسائٹی ہے اس میں ان چیزوں کی کتنی ضرورت ہے؟ بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ دیکھیں ہماری سوسائٹی جو ہے اس میں برداشت نام کی چیز ختم ہوتی جا رہی ہے۔ آپ دیکھیے کہ ایک دور تھا کہ جب میوزک پہ، فلم پہ، اس پہ بہت کام ہو رہا تھا، بہت سارے لوگ ہوتے تھے، گروپس ہوتے تھے جو بیٹھتے تھے، نئی کتابوں پہ بات کرتے تھے، فلموں پہ بات کرتے تھے، لٹریچر پہ بات کرتے تھے، تو وہ چیز ختم ہوتی جا رہی ہے۔ تو اس کے لیے لیکن مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب میں آج کل کے بچوں کو دیکھتا ہوں۔ مطلب میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آج کل کے بچے بہت اچھے ہیں، بس ایک ان کو ایک سمت چاہیے، اور سمت مل رہی ہے ان کو۔ اب دھیرے دھیرے میں کہتا ہوں سوشل میڈیا کی لاکھ ہم برائیاں کریں، لیکن وہاں میں دیکھتا ہوں کہ کچھ مطلب کریٹیوٹی کا ایسا کچھ مظاہرہ نظر آتا ہے بعض دفعہ کہ آپ کو حیرت ہوتی ہے کہ وہ نہ لٹریچر کا حصہ ہوتا ہے، نہ وہ کسی چیز کا حصہ ہوتا ہے، لیکن وہ بہت اتھینٹک بات ہوتی ہے۔ تو مجھے یہی لگتا ہے کہ دھیرے دھیرے آئے گا۔ دیکھیں اب وقت کے ساتھ نا تقاضے بدل رہے ہیں، ہو سکتا ہے بہت سی چیزیں ہیں جو نئے نظریات ہیں، ہمیں فوری طور پر انہیں ایکسیپٹ کرنے میں بڑا مسئلہ ہوگا، لیکن وہ ہو اس لیے جائے گا کہ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں نا، جتنے بھی میں بچوں کو دیکھتا ہوں، ادھر دیکھتا ہوں، وہ میں اپنی عمر کے بچوں سے اگر وہ کرتا ہوں، اس دور سے کرتا ہوں، تو مجھے لگتا ہے یہ ہم سے زیادہ سمجھدار ہیں، یہ ہم سے زیادہ شعور ہے ان کے اندر۔ جو سب سے بڑی بات ہے کہ شعور ہے ان کے اندر، بس وہی بات ہے کہ دھیرے دھیرے یہ چیزیں وہ ہوں گی، اور ابھی سوسائٹی میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں کہ لوگوں نے چیزیں محسوس کرنی شروع کر دی ہیں۔ بہت سی چیزیں ایسی تھی جو ٹیبو تھی ہمارے ادھر، لیکن اب کیا ہوا کہ دھیرے دھیرے لوگ ان پر بات کرنے لگے، اور یہ مطلب کریڈٹ جاتا ہے سوشل میڈیا پہ کہ انہوں نے لوگوں کو برداشت کرنے کی، ان باتوں کو سننے کی۔ پہلے تو کوئی سننے پہ راضی نہیں ہوتا تھا، تو مجھے لگتا ہے کہ فیوچر مجھے لگتا ہے کہ جی ہمارا بڑا خوش آئند ہے۔ آمنہ، آپ خود پڑھاتی بھی ہیں، تدریس سے بھی وابستہ ہیں، ڈرامے بھی لکھتی ہیں، اور خود بھی جتنے آئیڈیاز کے ساتھ کام کرتی ہیں، کالمسٹ ہیں۔ اس وقت جس طرح فصیح نے بات کی کہ جو ہماری نوجوان نسل ہے اس کو ایک ٹرانسفارمیشن کی ضرورت ہے، اور اس کے ضروری ہے کہ اس قسم کے مواقع دیے جائیں جہاں ان کو اظہار کے ابلاغ کے نتنے مواقع ملے۔ آپ کیا فرمائیں گی؟ دیکھیے سجاد، گلوب اپنی رفتار سے ترقی کرتا رہا، لیکن ہمارے ہاں 80 کی دہائی، جس کے آگے ہم نے پھر دیکھا اثر 90 بھی، اور اس سے اگلی دہائی میں بھی، یعنی تقریباً 3 دہائیاں ہم نے اس میں جو ایک ہمیں گھسیٹ کے لے جایا گیا تھا نا کسی اور دور میں، وہ ہمارا بچپن تھا، تو ہمیں یہ مواقع نہیں مل پائے جو ان بچوں کو ملتے ہیں۔ دے آر لکی ون، اور وہ بہت خشک ماحول ہمیں ملا جس میں کہیں آرٹ نہیں تھا، کہیں کلچر نہیں تھا، جہاں کھل کے ہنسنے کو بھی گناہ سمجھا جاتا تھا۔
تو اب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو کھل کے ہنسنے کا موقع مل رہا ہے, رنگوں سے کھیلنے کا موقع مل رہا ہے, کنڈیوسیو انوائرمنٹ ہے. ایگزیکٹلی. ان کو میوزک ان کے لیے گناہ نہیں ہے, میوزک ان کے لیے جرم نہیں ہے, کہا ان کے لیے جرم نہیں ہے. تو اب ان کو جو مواقع مل رہے ہیں, اثرات ہیں ابھی اس گھٹن کے, چیزیں آہستہ آہستہ دور ہو رہی ہیں, کیونکہ یہ بچے ہمارے بچے ہیں. ہم ان لوگوں کے بچے تھے جنہوں نے وہ رنگ اور روشنیاں دیکھی ہوئی تھیں, تو ہمارے ذہنوں میں وہ روشنیاں تھیں. یہ وہ بچے ہیں جنہوں نے انہیرٹ کیا ہم سے وہ تاریکی, اب وہ تاریکی ہمیں صاف کرنی ہے. واہ. تو اس کے لیے جو کچھ ہو رہا ہے وہ مواقع ان کو مل رہے ہیں. ایک نسل اتنی جلدی یہ سب کچھ غائب نہیں ہو پائے گا جو 3 نسلوں میں بھرا گیا تھا ہمارے ذہنوں میں, وقت لگے گا. لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ جنہوں نے بساط الٹی تھی وہ دوبارہ جمانے کی کوشش کر رہے ہیں. ماریا, آپ تو خود براہ راست آپ کا ہر روز بچوں سے تعلق ہے, بہار ہے, نئی کومپلیں پھوٹ رہی ہیں, کیا سمجھتی ہیں آج کی نوجوان نسل جو ہے کیسا ٹیلنٹ ہے انہیں؟ دے مینس فل آف اسپارک کہیں گے ان کو, یہ کچھ کرنا چاہتے ہیں. اور آج کی جو نسل ہے نا, اگر جو ڈیفیکلٹیز ہم نے دیکھی ہیں, ہم اس لیے بیچ میں ہیں کہ ہم نے دونوں دور دیکھ لیے ہیں. جس کو ہم گولڈن ایرا بولتے ہیں, ہم نے وہ بھی دیکھ لیا, کتابوں کا دور دیکھا ہے, ادیبوں کا دور دیکھا ہے, انسانی لائبریریاں ہم نے دیکھ لی ہیں, کتابیں پڑھنا ہم نے دیکھ لیا ہے, اور ہم اس جنریشن کا دور بھی دیکھ رہے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح یہ لوگ آگے جا رہے ہیں اور کس طرح بھاگ رہے ہیں. ہم پھر بھی کنفیوز ہیں, لیکن یہ لوگ کنفیوز نہیں ہیں. دے نوز کہ ان کو کہاں جانا ہے, ان کو کیا کرنا ہے. ہم ہیں جو سوچ رہے ہیں ان کے بارے میں, یہ اپنے بارے میں سوچ چکے ہیں ان کو کیا کرنا ہے. اس وجہ سے میں کہوں گی کہ جنریشن بہت آگے ہے ہم سے, کیونکہ ہم ہیں جو درمیان میں ہیں, کیونکہ ہم دونوں میں پھنسے ہوئے ہیں. یہ کرنا ہے کہ نئے میں جانا ہے کہ ایگزیکٹلی ہم ہیں جو سینڈوچ بنے ہوئے ہیں. جو آج کا بچہ ہے اس کو پتہ ہے وہ سینڈوچ نہیں ہے, وہ موبائل کا ہی ڈیجیٹلائز بچہ ہے, وہ موبائل لے کر پیدا ہوا ہے. ہم تھے جنہوں نے موبائل اپنے 20s میں حاصل کیے تھے, یہ وہ بچہ ہے جو لے کے پیدا ہوا ہے. بالکل, تو اس کو بہت اچھے طریقے سے ڈیجیٹل میڈیا کو چلانا, اس میں موو کرنا, اس کو بہت اچھا آتا ہے. حسنین, سوشل میڈیا, گاڑی والا, آپ کی فالوئنگ اور براہ راست آپ کا تعلق یوتھ سے رہتا ہے جی, آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیے کہنے نوجوان نسل سے امیدیں باہر رکھ. نہیں, میں آپ کو بتاؤں, کہنے کو بہت کچھ ہے, بہت زیادہ کچھ. اب اس میں کوشش کروں گا کہ میں کم کہوں. اور سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں میرے عین پیچھے ایک مجسمہ موجود ہے الحمدللہ. ایک دور وہ تھا جب مجسمے یہاں نہیں ہوتے تھے. ابھی ریسنٹلی میں سعودی عرب گیا, آرٹ کی ضرورت وہاں بھی ہے. ان کے جتنے اسکلپچرز ہیں وہ بغیر چہرے کے جیومیٹرک پیٹرنز ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, ہمارے پاس ایک دور تھا کہ جب کولن ڈیوڈ موجود تھے. پھر ایک دور وہ آیا کہ جب ان کو منظر عام سے ہٹانے کی کوشش کی گئی, ان کی نمائشیں جلائی گئیں. لیکن اس دور میں جو لوگ عقلمند تھے انہوں نے کیا کیا کہ اپنے آرٹ کے ساتھ اس میں خطاطی ڈال دی. ٹھیک ہے, تو چیزیں جو ہیں وہ انہوں نے شکل بدلی, لیکن یہ کہ انہوں نے میڈیم اپنا ایسا ایک بنا لیا کہ اس دور میں بھی وہ چلتے رہے, فلورش ہوتے رہے. ٹھیک ہے. اگر آپ عین قیام کی بات کریں پاکستان کے, اس وقت چغتائی صاحب تھے. چغتائی صاحب کا جو آرٹ ہے وہ ایسا نہیں ہے, مطلب اسے ہم صرف چغتائی آرٹ کہہ کے نہیں گزر سکتے. اس سے پہلے ایک پورا اسکول تھا, بینگال اسکول, وہ اسی کے پیٹرن پہ تھا. چغتائی صاحب نے اس میں صرف تھوڑی سی اپنی انوویشن ڈال کر اس کو ہمارا کر دیا. تو ایونیوز ہمیشہ ہوتے ہیں, بس دستیاب صورتحال میں جو ہے رہا صرف اظہار کے طریقے بدلتے رہے. ایگزیکٹلی. اور ابھی ہم شجر سے پیوستہ رہے نہ رہیں, اور شجر نے اپنا کام کرنا ہے برابر. واہ. تو یہی شروع سے ہوتا آ رہا ہے اور یہی ابھی بھی ہوگا. جی, اور میرے خیال میں اس سے ایک خوش آئند بات کے ساتھ کہ ہمارا مستقبل روشن ہے, بہار ہے. آپ سب کا, فصیح باری آپ کا, آمنہ آپ کا, ماریا انصاری آپ کا, حسنین جمیل آپ سب کا شکریہ. اور مجھے سجاد پرویز کو ایک مختصر ویڈیو پوڈ کاسٹ کے ساتھ اجازت دیجیے. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم ڈیٹیل سے اس موضوع پہ پھر گفتگو کریں گے. اللہ حافظ.